تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، بغیر کچھ کہے تو سنیے گا۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلائیں گے نماز پڑھنے کا سب سے آسان اور اسلامک طریقہ، یعنی کہ نماز کے جو رکن ہیں، یعنی کہ قیام کرنا، سجدہ کرنا، تشہد وغیرہ پڑھنا، تکبیر تحریمہ، کس طریقے سے ہم کو یہ ادا کرنا ہے، تو بڑے آسان طریقے سے آپ کو بتلایا جائے گا۔ کیونکہ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو مساجد یا مدارس میں نہیں جا پاتے اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں، ذمہ داری آ جاتی ہیں، تو ان کو نماز پڑھنے کا اسلامک طریقہ جو کہ احکام شرعیہ میں بتلایا گیا ہے، ان کو وہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ غلط طریقے سے رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ باطل ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتلاؤں، سب سے پہلے کہ آپ حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اس کے، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبی کے اندر حاضر ہوا۔ سرکار جلوہ افروز تھے، سرکار کے دائیں جانب وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، اور عرض کیا کہ آپ نماز پڑھو۔ نماز پڑھی، پھر آ کر عرض کیا السلام علیکم۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام، نماز ادا کرو۔ پھر نماز پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، وہ شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، اگر میری نماز غلط ہو رہی ہے تو آپ مجھ کو نماز پڑھنے کی تعلیم فرمائیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آئے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں بھی اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح پوری نماز اطمینان کے ساتھ ادا کر لو۔ اب ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز کس طریقے سے آپ کو اچھے رکن اور بہترین طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو سنیے گا۔ جس وقت آپ نماز کا ارادہ کریں نماز پڑھنے کا، تو اچھی طریقے سے وضو کریں اور دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں، نہ خوب کھلی ہوئی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، یوں کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں ہتھیلی کہ کلائی کے سر پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور 6 انگلیاں کلائی کے اگل بغل کہ رکھی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ثنا پڑھے۔ ثنا کیا ہے سنیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کو پڑھنے کے بعد کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور جب سورہ فاتحہ مکمل پڑھے کہ بلضالین کہے، اس کے بعد آمین آہستہ کہے، اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے، یا ایک آیت کے 3 کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف فقط انگوٹھا، اور پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اگر تنہا کہ نماز پڑھ رہا ہے، امام نہیں بلکہ امام اگر خود پڑھ رہا ہے یا کوئی اور ہے مقتدی وغیرہ تنہا پڑھ رہا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ اللہم ربنا ولک الحمد اس کو بھی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے، اور ناک کی جو نوک ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے زمین پر لگا لے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹھ کو رانوں کو
پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور دائیں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی یعنی کہ جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کو جائے، اور اسی طرح سجدہ، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرأت شروع کر دے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کر کے داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے، اور التحیات مکمل پڑھے۔ التحیات سنیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور درود ابراہیم پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یہ یاد یعنی کہ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود یاد ہے اگر یہ یاد نہیں تو درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے۔ درود ابراہیم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ مکمل جب وقنا عذاب النار تک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو داہنی طرف یعنی کہ سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد بائیں طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس طریقے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز بالکل مکمل ہو گئی، درست ہو گئی۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے اندر یعنی کہ جو آپ کو طریقہ بتلایا گیا ہے، اس کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں اور کتنے مستحبات ہیں۔ اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک شیئر کریں، جن لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں یعنی کہ معلوم نہیں تھا ان کو پتہ چل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔